نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے قربانی کا آخر مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد اور قربانی کا فلسفہ کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کریم کی خوشنودی کے لیے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ان واقعات اور بالخصوص حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کی محبت میں قربان کر دیں۔ اپنے مال کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ اور اپنی خواہشات سے انسان اس کی قدر کرتا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم ان سب چیزوں کو قربان کر دیں۔ قرآن پاک سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 165 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت ان کی سخت ہوتی ہے، وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو آپ یوں کہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے میں اندھے ہوتے ہیں۔ اشرف التفاسیر کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت سے محبت اور سخت محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ قربانی کی تعریف صاحب فیروز اللغات نے کی کہ وہ جانور جس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ قربانی کی اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت سے ہمیں بے شمار آیات اور بے شمار احادیث سے ملتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، کہ اے میرے محبوب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1123 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب قربانی کن وجوہات کی بنا پر واجب ہوتی ہے، کن چیزوں کی بنا پر واجب ہوتی ہے انسان پر؟ قربانی کے وجوب ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، چونکہ کافر احکام کا مکلف ہی نہیں، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان مسلمان ہونے کے بعد عاقل ہو، مجنون اور دیوانے پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو،
بچے پر قربانی صحیح قول کے مطابق واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر اگرچہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگلی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے، کس پر قربانی واجب ہوگی؟ فقہا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ چاندی ہے اور کچھ اس کے پاس نقدی رقم موجود ہے، کچھ ضروریات سے زائد سامان موجود ہے، اور ان سب چیزوں کو ملا کر اس کی قیمت اگر 80,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، یعنی 80,000 روپے بن گئی ہے، تو اب اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے، یہ شخص بھی قربانی کرے گا۔ اس کے بعد قربانی کی فضیلت اور نہ کرنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اب قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ دائمی عمل چلا آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے عمل کو ہمیشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔